یہ دو بندے جو صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, کوئی درمیان میں کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے, کل قیامت کے دن اللہ ان دونوں بندوں کو بھی اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا. دوستوں کو ملے تو اللہ کی رضا کے لیے, رشتہ داروں کے گھر جائیں تو اللہ کی رضا کے لیے, اس لیے نہیں وہ میرے گھر آتا ہے تو میں اس کے لیے گھر جاتا ہوں, وہ نہیں آتا تو میں اس کے گھر نہیں جاتا. نہیں, یہ مقصد نہیں. صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو ملنا شروع کر دیں, ان کے ساتھ تعلق بنا لیں, اللہ کل قیامت کے دن عرش کا سایہ دیں گے. تو اس میں سے ایک بندے نے یہ کہا کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھے بڑی اچھی لگتی تھی, جس سے میں بڑی محبت کرتا تھا. ایک دن اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت تھی, 100 دینار اس نے مجھ سے مانگے. میں نے اسے کہا کہ میں تجھے 100 دینار دوں گا لیکن بدلے میں تو میرے ساتھ خلوت اختیار کرے گی. وہ مان گئی. میں نے اس کو 100 دینار دیے, لیکن جب میں اس کے قریب ہوا تو اس نے مجھے کہا کہ اللہ سے ڈر جا. میں اللہ تجھ سے ڈر گیا, میں پیچھے ہو گیا. اور اس کے مقابلے میں اگر آپ دن میں کئی بار ایسی خواتین کو دیکھتی ہیں, آپ کو شرم محسوس نہیں ہوتی, حیا محسوس نہیں ہوتی, پھر وہ جو مشکلات, وہ جو مصائب آتے ہیں ان کے لیے تیار رہیں ذہنی طور پر, وہ اسی وجہ سے نازل ہوتے ہیں. اتنا چھپاتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں پتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا کیا. کہا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اپنے عرش کے سائے میں رکھے. عبادات میں کچھ راز رکھیں, اپنے رب سے دعائیں مانگیں, کچھ الفاظ اپنے اس کا انتخاب کریں, اللہ کی تعریف کا انتخاب اپنے الفاظ میں کریں. یہ چیز آپ کا تعلق آپ کے رب کے ساتھ مضبوط بنا دے. اکیلا لیٹا ہے, لیٹے لیٹے اللہ کی یاد میں وہ رو پڑا, آنکھ سے آنسو نکل گیا. کہا یہ بندہ اللہ کل قیامت کے دن صرف اس کو کامیاب ہی نہیں کریں گے بلکہ 50,000 سال کے دن میں ایک ذرے کے برابر بھی مصیبت نہیں, اللہ کے عرش کے سائے میں اللہ تو اس کو رکھے. وہ آگ جس کو دنیا جہان کا پانی نہیں بجھا سکتا, کہا اس کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو اس کے لیے جہنم کی آگ کو بجھا دے. ان کو دیکھ کر ان کی بیوی نے بھی رونا شروع کر دیا. پوچھا کہ تم کیوں روتی ہو؟ کہا آپ کو دیکھا تو میں بھی رو پڑی, مجھے تو نہیں پتا میں کیوں رو رہی ہوں, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا مجھے قرآن کریم کی وہ آیت یاد آ گئی, پل صراط کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اس پر ہر بندہ وارد ہوگا, یہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے, کوئی بندہ اس سے بچ نہیں سکتا. کہا مجھے نہیں پتا میں نجات پا جاؤں گا یا نہیں ملتا, مجھے اس سے خوف آ گیا, ڈر آ گیا, تو میں رونے لگ گیا. قیامت کے دن لوگوں کے 3 الگ الگ گروہ بنائے جائیں گے. ایک وہ گروہ جو دنیا میں اپنے وقت کو ضائع کر کے آیا, اللہ کی بندگی نہیں کی, اس کی نافرمانی میں لگا رہا. اس گروہ کو بائیں جانب والا, الٹی طرف والا گروہ کہا جاتا ہے. ایک وہ گروہ جو اللہ کی بندگی کر کے آتا ہے, عبادت کرتا ہے, اللہ کو راضی کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اصحاب الیمین کہتے ہیں قرآن کریم میں, دائیں جانب والے. ایک وہ جو اللہ کی رضا میں سب سے آگے بڑھ جانے والے ہیں, حتیٰ کہ وہ اپنے ہر کام میں سب سے مقدم اللہ کی ذات کو رکھنے والے ہیں. ان کو سبقت لے جانے والا گروہ کہا جائے گا. اسی طرح کسی بھی کام کو کرنے کے بھی الگ الگ درجات ہیں. اگر کسی شخص کو کوئی کام کہا جائے اور وہ اس کو نہ کرے, یا اس کو غلط طریقے سے کرے, یا سستی اور کاہلی سے کرے, اس میں کمی کرے, تو ایسے شخص کو ظالم کہا جاتا ہے. اگر کوئی شخص جو کام اس سے کہا گیا وہ اسی کام کو کرتا ہے, حکم کی تعمیل کرتا ہے, مانتا ہے, اس کو عادل کہا جاتا ہے. اور اگر کوئی شخص جب اس کو کوئی کام کہا جائے تو وہ اس کام کو احسن انداز میں کرے, جس طرح کہا گیا ہے اس سے کہیں زیادہ اچھا, یعنی وہ اس کام کو اگر جس طرح کہا گیا ویسے بھی کر لیتا تو اس پر کسی طرح کی پکڑ نہیں تھی, لیکن وہ پھر بھی پورے اخلاص کے ساتھ جس قدر اس کام کو خوبصورت کر سکتا ہے وہ کرے گا. اس شخص کو محسن کہا جاتا ہے, احسان کرنے والا. اور یہی احسان اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے, اور یہی احسان کرنے والے لوگ اللہ کے ہاں سبقت لے جانے والے لوگ ہیں. اور یہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ موجود ہے کہ اللہ ان کو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کریں گے. ایسے لوگ جو سبقت لے جانے والے ہیں, آگے بڑھنے والے ہیں. سلامتی مطلب اس دنیا کو چھوڑنے سے لے کر جنت میں داخلے تک کسی طرح کی تکلیف نہیں. حتیٰ کہ اس پورے دور کے اندر سب سے بڑی تکلیف وہ 50,000 سال کا دن ہے
جس دن میں کھڑے ہونا اللہ کے سامنے، جواب دینا، شدید گرمی، مشکلات، پلسرات سے گزرنا اور ایسے بہت سارے معاملات ہیں، اور جس کو اللہ اس دن میں سکون میں رکھے، اس سے پہلے بھی اللہ اس کو سکون میں رکھے گا اور اس کے بعد بھی سکون میں رکھے گا۔ تو اس دن جو لوگ سکون اور راحت میں رہیں گے، اللہ کے عرش کے سائے میں رہیں گے، حتیٰ کہ دھوپ کی تپش بھی ان کو نہیں پہنچے گی، اور اللہ کے عرش کے سائے میں وہ سکون سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ممبروں پر بٹھائیں گے، بہترین ان کی مسندیں ہوں گی اور اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اور یہ بھی ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اللہ کے عرش کے نیچے، بالکل نیچے جنت الفردوس ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور جو سب سے بلند ترین درجہ ہے 100واں درجہ، اس کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ تو ایسے لوگ جن کو اللہ کے عرش کا سایہ دیا جا رہا ہے، اللہ اپنے عرش کے نیچے رکھ رہا ہے ان کو، یقیناً وہ لوگ جنت الفردوس میں جانے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کا تذکرہ ہم نے سابقہ خطبے میں بھی کیا، اور اس میں ہم نے سنا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا کہ 8 کام کرنے والے وہ اللہ کے عرش کے سائے میں رہیں گے قیامت کے دن۔ ان میں سے 3 لوگ ایسے ہیں جن کے حوالے سے ہم بات سن چکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پہلے 3 لوگوں کا جو ذکر کیا گیا اس پر ہم سابقہ خطبے میں بات کر چکے۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر وہ جو عادل حکمران ہے، وہ حاکم کسی ملک کا ہو، کسی محلے کا ہو، اپنے گھر کا ہو، ذمہ دار بندہ جو عدل کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے۔ دوسرے نمبر پر وہ جوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں لگا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہے، مسجد سے ایک تعلق ہے، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، نمازوں کے اوقات میں وقت پر آتا ہے اور اپنی نمازوں کا خیال کرتا ہے، یہ بندہ جس کا تعلق مسجد سے بڑا گہرا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کو بھی اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ چوتھے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 2 بندے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کسی کا کسی پر احسان نہیں، کوئی مجبوری نہیں کسی لحاظ سے، لیکن صرف اللہ کی خاطر، یہ بندہ اچھا ہے، اس کو بولنے کا انداز اچھا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، یہ نیکی میں سبقت لے جانے والا ہے، یہ والدین کا فرما بردار ہے، یہ لوگوں سے احسن انداز میں گفتگو کرتا ہے، اچھے معاملات ہیں اس کے، کوئی بندہ اس سے تنگ نہیں ہے، لہذا مجھے ان سارے کاموں کی وجہ سے اس سے محبت ہے۔ کہا یہ 2 بندے جو صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کوئی درمیان میں کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے، کہا کل قیامت کے دن اللہ ان دونوں بندوں کو بھی اپنے عرش کے سائے میں رکھے گے۔ اور یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ کے لیے محبت، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت، کوئی احسان نہیں، کسی لحاظ سے کوئی مقصد نہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک شخص اپنے ایک ساتھی سے ملنے جا رہا تھا، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، کہا ایک شخص اپنے کسی ساتھی سے ایک دوسری بستی میں ملنے کے لیے جا رہا تھا، اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا جو انسان کی شکل میں آیا، اور اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا فلاں بستی میں جا رہا ہوں اپنے ساتھی سے ملنے کے لیے۔ کہا کیوں ملنے جا رہے ہو؟ کوئی احسان ہے اس کا تم پر جس کو ادا کرنے چلے ہو؟ کہا نہیں، کوئی احسان نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، وہ بندہ نیک ہے، صالح ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں، اس سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ پھر اس فرشتے نے کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا تمہارے پاس، جس طرح تم اخلاص کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ اپنے ساتھی کو اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہے ہو، یاد رکھو اسی طرح اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنودی وہ تمہارے مقدر میں ڈال دی۔ اور اس چیز کی موجودہ ایام میں بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک ایسے اجنبی شخص کو ملنا تو درکنار، ہم اپنے رشتہ داروں کو ترک کر دیتے ہیں، وہ میرے گھر کتنا آتا ہے، میں جو اس کے گھر چلا جاؤں، وہ دیکھو کتنے عرصے سے آیا ہی نہیں میرے گھر، میں کیوں جاؤں اس کے گھر؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے، وہ میرے گھر آیا تھا تو خالی آتا آ گیا، میں کیوں کچھ لے کر جاؤں؟ صرف اور صرف ہم نے ایک دوسرے کو احسانات کی بنا پر تولنا شروع کر دیا، اللہ کی رضامندی ختم ہو گئی۔ اللہ کی رضا کے لیے رشتہ داریوں کو جوڑیں، دوستیوں کو جوڑیں، لوگوں سے ملیں تاکہ ان کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں آپ احسن انداز سے ان کو دور کر سکیں، ان کو نیکی کی دعوت دے سکیں۔ اپنے رشتہ داروں کے گھر جائیں، ہفتے بعد، مہینے بعد ایک روٹین بنائیں، اس مہینے فلاں کے گھر جانا ہے، میں نے اس مہینے فلاں کے گھر جانا ہے، فلاں کے گھر میں بیمار ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس کی عیادت کرنے جانا ہے۔ تو جب اللہ کی رضا کے لیے آپ
یہ کام کریں گے، لوگوں سے محبت کرنی شروع کر دیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے دو لوگ جو آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے۔ اور پھر ایک حدیث میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی حلاوت کو، اس کی مٹھاس کو اس چیز کے ساتھ جوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو پا لیا، اور ان کے علاوہ جو ان کاموں کو چھوڑ دینے والے ہیں ابھی ایمان کی مٹھاس ان کو نہیں پہنچی۔ اور ان 3 لوگوں کا ذکر کیا، کہا ان میں سب سے پہلا بندہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کسی چیز سے اس کو محبت نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر وہ بندہ جو کسی اپنے دوست سے، ساتھی سے محبت کرتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، کہا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس نے ایمان کی مٹھاس کو، اس کی حلاوت کو پا لیا۔ اور تیسرے نمبر پر وہ بندہ جو ایمان لاتا ہے، اسلام لاتا ہے، مسلمان ہے، کفر میں جانا اس کو اتنا ناپسند ہے جیسے اس کو اٹھا کر آگ میں گرا دیا جائے، اتنی شدید نفرت ہے، کہا جب یہ نفرت دل میں آ گئی تو ایمان کی مٹھاس کو پا گئی۔ تو دوسرے نمبر پر جس بندے کا ذکر کیا گیا جس نے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو پا لیا، کہا وہ بندہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، اس کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، اس کو برائی سے منع کرتا ہے۔ تو اس لیے ایک یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں۔ اگر ہم اس 50,000 سال کے دن میں شدید گرمی سے بچنا چاہتے ہیں، پسینے میں شرابور ہونے سے، اس میں ڈبکیاں کھانے سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کے عرش کے سائے میں بہترین مسندوں پر رہنا چاہتے ہیں، تو پھر چوتھا کام اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا شروع کر دیں لوگوں سے۔ دوستوں کو ملیں تو اللہ کی رضا کے لیے، رشتہ داروں کے گھر جائیں تو اللہ کی رضا کے لیے، اس لیے نہیں کہ وہ میرے گھر آتا ہے تو وہ میرے گھر آتا ہے تو میں اس کے لیے گھر جاتا ہوں، وہ نہیں آتا تو میں اس کے گھر نہیں جاتا، نہیں، یہ مقصد نہیں۔ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو ملنا شروع کر دیں، ان کے ساتھ تعلق بنا لیں، اللہ کل قیامت کے دن عرش کا سایہ دیں گے۔ 5ویں نمبر پر کہا وہ بندہ جس کو حسب و نسب والی، خوبصورتی والی، حسن و جمال والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، بھائی میں تمہاری دعوت کو قبول نہیں کرتا۔ اور اس میں سب سے بڑی مثال یوسف علیہ السلام کی مثال ہے، جب ان کو ایک حسب و نسب والی خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی تو انہوں نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں قطعاً یہ کام کرنے والا نہیں۔ اور یہی چیز اگر میں یہ کہوں کہ جو شخص ان برائیوں سے بچتا ہے، حسب و نسب، جمال، خوبصورتی والی خواتین یا کوئی بھی اس کو گناہ کی دعوت دے، وہ اس دعوت کو ٹھکرا دے، تو یقیناً یہ سلسلہ اس کی مشکلات میں کمی کا باعث بھی ہے، اس کے لیے راحت اور سکون کا باعث بھی ہے۔ اور جو شخص ایسی خواتین کی دعوتوں کو قبول کرے، فحاشی اور بے حیائی اور عریانی کی طرف جائے، تو ایسے شخص کے لیے مشکلات وہ دروازہ کھولے بیٹھے۔ اور موجودہ دور میں تو اس کا طریقہ کار ہی تبدیل ہو چکا نا، اب اس طرح سے سامنے آ کر دعوت نہیں دی جاتی، اب سوشل میڈیا کے ذریعے وہ خواتین جو حیا سے کوسوں دور ہیں وہ آ کر اپنے جسم کی نمائش کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، دیکھو، اور جو شخص اس کو دیکھتا ہے وہ اسی زمرے میں، اور جو شخص پہلی نظر پڑتے ہی نظر کو پھیرے اور کہے انی اخاف اللہ، اللہ سے ڈر لگتا ہے، دوبارہ اس جانب نہیں آؤں گا، یقیناً وہ انہی لوگوں میں شامل ہوگا انشاءاللہ جن کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے۔ اور جو بات میں نے کی کہ ایسا بندہ جو اس طرح اپنی نظر کو محفوظ رکھتا ہے، اپنے جسم کے ایک ایک عضو کو محفوظ رکھتا ہے، بے حیائی سے، عریانی سے، یہ مشکلات سے بھی دور رہتا ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں 3 لوگوں کا ذکر کیا گیا، غار والے 3 لوگ، بڑی بار آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی، صرف اشارہ کروں گا۔ 3 لوگ غار میں پھنس گئے، تینوں نے فیصلہ کیا کہ اپنا کوئی اچھا اور نیک عمل اللہ کے سامنے رکھا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کی بدولت ہمیں اس غار سے نجات دے دے۔ تو اس میں سے ایک بندے نے یہ کہا کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھے بڑی اچھی لگتی تھی، جس سے میں بڑی محبت کرتا تھا، ایک دن اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، 100 دینار اس نے مجھ سے مانگے، میں نے اسے کہا کہ میں تجھے 100 دینار دوں گا لیکن بدلے میں تو میرے ساتھ خلوت اختیار کرے گی۔
وہ مان گئی، میں نے اس کو 100 دینار دیے، لیکن جب میں اس کے قریب ہوا تو اس نے مجھے کہا کہ اللہ سے ڈر جا۔ میں اللہ تجھ سے ڈر گیا، میں پیچھے ہو گیا، اگر یہ عمل تجھے پسند ہے تو ہمیں نجات دے دے۔ اس نے یہ دعا کی اور اللہ نے اس پتھر کو ہٹا دیا اور ان لوگوں کو نجات دے دی۔ تو یہ چیز، اس طرح گناہوں سے بچنا، فحاشی اور یعنی بے حیائی سے بچنا، یہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اور جب ہمارے گھروں میں بڑی بڑی LCD پر یہ چیزیں موجود ہوں، ہمارے ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل موجود ہو، وہ ایسی بے حیا خواتین کو دن میں کئی بار دیکھتا ہو، ان کی دعوتوں کو قبول کرتا ہو، پھر آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ گھر میں مشکلات ہیں، گھر میں بڑے مصائب ہیں، کاروبار نہیں چلتا، ہم تو بڑے تنگ ہو گئے؟ پھر آپ کو یہ کہنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ غور و فکر کریں کہ گھر میں اس لعنت کو، اس نحوست کو جب آپ نکال دیں گے اپنے گھر سے تو اللہ تعالیٰ گھر میں برکتیں داخل کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی مرثد بن مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے ہی جوان مرد، بڑے بہادر شخص تھے۔ جب یہ مدینہ میں ہجرت کر کے آئے نا، اس کے بعد پھر کئی بار مکہ میں جاتے، اور مقصد کیا ہوتا؟ وہ مسلمان جو مکہ میں قید ہیں ان قیدیوں کو چھڑا کر لاتے، ان کے قید خانوں تک پہنچتے، جہاں جہاں وہ قید ہیں ان کو اٹھاتے، اپنے کندھوں پر اٹھاتے، ان کو لے کر بھاگتے، اور جب دور چلے جاتے تب وہاں پر جا کر ان کی بیڑیاں اس کو کاٹتے، تاکہ وہاں جو موجودہ جگہ پر کاٹا جائے تو پکڑے جائیں گے، اس کو کاٹتے اور پھر ان کو لے کر مدینے چل جاتے۔ اسی طرح ایک شخص ایک اپنے دوست کو چھڑانے مکہ میں آئے، تو جب اس قید خانے کی دیوار کی اوٹ میں آ کر کھڑے ہوئے نا، تو سامنے سے کوئی آتا دکھائی دیا، وہاں پر چھپ گئے۔ رات کا وقت تھا، چاندنی رات تھی، سایہ ان کا موجود تھا۔ ان کے سائے کو دیکھ کر آنے والا وہ قریب آ گیا تو دیکھا ایک عورت تھی، اور اس عورت نے قریب آ کر کہا کہ مرثد ہو نا؟ میں نے پہچان لیا۔ اب یہ عورت تھی عناق، مکہ میں رہنے والی ایک بے حیا عورت، بد کردار عورت تھی۔ اور مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام نہیں لائے تھے، اس سے پہلے مرثد رضی اللہ عنہ کے اس کے ساتھ تعلق تھے۔ تو کہنے لگی مرثد ہونا؟ میں نے پہچان لیا۔ کہا ہاں مرثد۔ کہا اگر آ ہی گئے ہو مدینہ سے، آؤ رات ہمارے پاس گزارو۔ کہا نہیں، اسلام نے ان سارے کاموں سے منع کر دیا، اسلام نے اب میرے لیے ان کاموں کو حرام قرار دے دیا، مرثد کا قدم نہیں اٹھے گا اس طرح۔ اس نے کہا دیکھ لو، سوچ لو، آخری فیصلہ؟ جی آخری۔ اس نے شور ڈال دیا، دیکھو تمہارے قیدیوں کو یہ بندہ لے کر بھاگتا ہے۔ کہا 8 آدمی میرے پیچھے بھاگے اور میں دوڑا، حتیٰ کہ میں جا کر ایک پہاڑ میں ایک غار نما ایک سوراخ، بڑا سوراخ تھا، اس میں جا کر چھپ گیا۔ کہا وہ بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے، پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، اور جہاں میں چھپا ہوا تھا وہیں اوپر کھڑے تھے، حتیٰ کہ اس میں سے ایک بندے نے پیشاب کیا، اس کے پیشاب کی کچھ بوندیں میرے سر پر بھی گری، میں سہما رہا وہاں پر، لیکن اللہ نے ان کو اندھا کر دیا، مجھے نہیں دیکھا انہوں نے، اور وہ واپس چلے گئے۔ میں پھر دوبارہ گیا، مکہ تو آیا ہی ہوں، کسی نہ کسی بندے کو تو لے کر ہی جاؤں گا۔ کہا میں گیا اور مطلوبہ بندہ جو تھا اس کو میں نے اٹھایا، اس کا وزن بہت زیادہ تھا، اٹھا کر میں دور تک لے گیا اور جا کر اس کی بیڑیاں کاٹی، اور پھر میں اس کو مدینے لے گیا۔ مدینے میں جا کر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری کہانی سنائی، اللہ کے نبی اس طرح وہ خاتون مجھے ملی، مجھے بڑی محبت ہے اس خاتون سے، اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دیں میں اس سے نکاح کر لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، حتیٰ کہ سورہ نور کی آیت نازل ہوئی، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک۔ زنا کرنے والا مرد اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مومن عورت سے نکاح کرے، اور زنا کرنے والی عورت اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مومن مرد سے نکاح کرے۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، مومنوں پر اللہ نے یہ حرام قرار دے دیا۔ وہ پاک دامن ہے، وہ پاک دامن خواتین کا ہی انتخاب کریں گے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مرثد تمہارے لیے اجازت نہیں ہے، اور پھر مرثد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد میں نے اس محبت کو ختم کر دیا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر میں نے اپنی محبت کو قربان کر دیا۔ تو اس لیے سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کرنا وہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ جب بھی کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑے، کوئی اپنے جسم کی نمائش سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کے سامنے کرنا چاہے، انی اخاف اللہ، اللہ سے ڈر لگتا ہے، اس کو بند کریں، اس سے باز آ جائے فوراً۔ یقیناً وہ لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے، اللہ آپ کو ان لوگوں میں رکھے گا انشاءاللہ۔
اور اس کے مقابلے میں اگر آپ دن میں کئی بار ایسی خواتین کو دیکھتے ہیں، آپ کو شرم محسوس نہیں ہوتی، حیا محسوس نہیں ہوتی، پھر وہ جو مشکلات، وہ جو مصائب آتے ہیں ان کے لیے تیار رہیں ذہنی طور پر، وہ اسی وجہ سے نازل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل دین خلق، ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے، اور اخلاق سب سے بہترین چیز ہوتی ہے۔ کسی بھی دین کی سب سے بہترین چیز اس کا خلق ہوتا ہے۔ کہا اور اسلام کا اخلاق وہ حیا داری ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے ایک شخص سے یہ کہا ان فیک خصلتین یحبہم اللہ، اے میرے صحابی تجھ میں دو خصلتیں ایسی ہیں جس کی بنا پر اللہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور ان دونوں خصلتوں کو اللہ پسند کرتے ہیں، اور جب تم ان دونوں چیزوں کو اپناتے ہو تو اللہ تمہیں بھی پسند کرتے ہیں۔ کہا الحلم والحیا، بردباری اور حیاداری، یہ دو چیزیں تمہارے اندر موجود ہیں، اور ان دو چیزوں کے ہوتے ہوئے جب تم چلتے ہو تو اللہ کو تم اچھے لگتے ہو۔ اور سلف صالحین تو حیاداری میں بہت آگے نکل جانے والے تھے۔ وہ تو ایسی ایسی جگہیں جہاں پر انسان اپنے حق کے لیے بول سکتا ہے وہاں بھی نہیں بولتے، حیا کر جاتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ چونکہ علم کا بڑا شوق تھا اور علم کے لیے صبح و شام لگے ہوئے، لیکن پیٹ بھی پالنا ہے، گھر والے بھی موجود ہیں، تو اس لیے کچھ رقم ان کے پاس موجود تھی جس کی کافی تعداد تھی۔ انہوں نے ایک تاجر کو وہ رقم دے دی کہ تم میری رقم کے ذریعے سے تجارت کرو اور اس میں نفع جو ہوگا وہ برابر برابر ہو جائے گا۔ کچھ ایام تو اس نے تجارت کی اور وہ سارے جو بھی معاملات تھے وہ امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ کرنے لگا۔ اس کے بعد وہ بندہ غائب ہو گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے لیے یہ رقم بہت بڑی رقم تھی، کچھ دیر پریشان رہے، پھر مطمئن ہو گئے۔ کچھ دن کے بعد وہ جو شاگرد کلاس میں بیٹھتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے اس بندے کو تلاش کر لیا، اس وقت ہم جانتے ہیں وہ فلاں جگہ پر موجود ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں، اس سے مطالبہ کریں، وہ آپ کا مال دے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا مجھے شرم آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے، میں جاؤں گا وہ ڈر جائے گا، خوف زدہ ہو جائے گا، اللہ کہیں اسی پر میری پکڑ نہ کر لے، تو نے ایک مومن بندے کو ڈرا دیا۔ کہا مجھے شرم آتی ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ نہیں گئے، حالانکہ وہ حق تھا ان کا۔ وہاں پر بھی حیاداری اس قدر عروج پر ہے، وہاں بھی مانگتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ کو شرم و حیا آ رہی۔ تو اس لیے شرم و حیا یہ ایمان کے لیے لازم اور ضروری ہے، ایک لازم شعبہ ایمان کا۔ اور جب شرم و حیا نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے کہا ایمان نہیں۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، شرم و حیا نہیں تب جو مرضی کرو، پھر تمہارا ایمان نہیں ہے۔ چھٹے نمبر پر وہ بندہ جو صدقہ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، اور صدقہ چھپا کر کرتا ہے، اتنا چھپاتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں پتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا کیا، اس قدر چھپا کر صدقہ کرتا ہے۔ کہا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اپنے عرش کے سائے میں رکھے۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ظاہراً صدقہ کرنا یہ برا عمل ہے، نہیں۔ اللہ قرآن کریم میں کہتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو تو اچھا عمل ہے، لیکن اگر مخفی کرو فهو خیر لکم تو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اگر کوئی بندہ، یعنی اللہ کے نبی نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، اور اس کا ذکر کیسے کیا؟ کہا ایک بندہ وہ کسی بستی میں جاتا ہے، وہ ان بستی والوں سے اللہ کے نام پر سوال کرتا ہے، کسی قرابت کی وجہ سے نہیں، کسی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، کسی نسبت کی وجہ سے نہیں، اللہ کے نام پر سوال کرتا ہے، اور وہ بستی والے اس کو انکار کر دیتے، ہم نے تجھے کچھ نہیں دینا۔ کہا انہی بستی والوں میں سے ایک بندہ سب سے چھپ کر پیچھے سے آتا ہے اور مخفی طور پر اس کو کوئی چیز پکڑا کر چلا جاتا ہے۔ کہا اس بندے کو پتا ہے یا اللہ کی ذات کو پتا ہے اس نے کیا دیا ہے؟ کہا ایسے بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ تو صدقات کریں، ظاہر بھی صدقات کریں، لیکن کبھی کبھی صدقات کو مخفی کر دیں، اتنا مخفی کر دیں کہ آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتا ہو کہ آپ نے کیا صدقہ کیا۔ کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہونی چاہیے، دیکھیں جب ہم کسی بندے سے محبت کرتے ہیں نا، شدید محبت کرتے ہیں، تو اس کے اور ہمارے درمیان کچھ راز ہوتے ہیں جو تیسرے بندے کو نہیں پتا ہوتا، ہم اپنے دل کی باتیں اس کو بتا دیتے ہیں،
اور یہ راز جب ہم اس کے بعد بیٹھتے ہیں اپنے راز اس کو بتاتے ہیں، جس طرح وہ ہمارے راز سے واقف ہوتا رہتا ہے اس کے راز سے ہم واقف ہو جاتے ہیں، محبت بڑھتی رہتی ہے۔ اسی طرح اللہ کی محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کچھ راز ہونے چاہیے، تیسرے بندے کو نہ پتا ہو، آپ کے علاوہ کسی بندے کو نہ پتا ہو کہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان کیا راز ہے۔ آپ مخفی صدقہ ظاہراً صدقہ کر رہے ہیں، لیکن مخفی طور پر آپ 1 روپیہ روزانہ دے رہے ہیں، یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، کسی بندے کو نہیں پتا۔ اس حوالے سے یقیناً یہ عمل اللہ کے ہاں بڑا محبوب ہے۔ آپ کسی بندے کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا، آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان یہ ایک راز ہے، یقیناً اللہ کو یہ عمل بڑا پسند ہے۔ صرف مالی طور پر نہیں، عبادات میں کچھ راز رکھیں، اپنے رب سے دعائیں مانگیں، کچھ الفاظ اپنے اس کا انتخاب کریں، اللہ کی تعریف کا انتخاب اپنے الفاظ میں کریں۔ تو اس لیے ایک تو مخفی صدقہ، اور دوسرے نمبر پر کوشش کریں کچھ راز ہوں جو آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان کسی کو اس کا علم نہ ہو۔ یہ چیز آپ کا تعلق آپ کے رب کے ساتھ مضبوط بنا دے گی، خوب مضبوط بنا دے گی یہ چیز۔ 7ویں نمبر پر وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، بندہ اکیلا بیٹھا ہے، اس کو اللہ کی یاد آ گئی، اللہ سے ڈر گیا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اس کی آنکھ سے آنسو نکل گیا۔ اکیلا بیٹھے اللہ کو یاد کر لیا، اس نے سبحان اللہ بولا، سبحان اللہ بول کر اس پر غور کیا، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ پاک ہے، ہر طرح کی کمزوری سے اللہ پاک ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ دنیا میں کہاں کہاں ہمارے اندر کمزوریاں پائی جاتی ہیں، اللہ تو ہر طرح کی کمزوری سے پاک ہے، اتنی بڑی ذات کی میں نافرمانی کروں؟ یہ رو پڑا، آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ کہا اس بندے کی آنکھ سے جو ایک آنسو نکلا ہے نا، اکیلے بیٹھ کر اللہ کی یاد میں، یہ ایک آنسو اللہ کے عرش کا سایہ اس کو دلا، ایک آنسو۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ جو اللہ کے ڈر سے بہہ پڑی، اور دوسری وہ جو اللہ کے لیے میدان میں کھڑی ہے آنکھ، اور وہ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو کر اپنے جو ساتھی ہیں مومن بندے ہیں ان کے تحفظ کے لیے کھڑی ہے اور وہ پہرا دے رہی ہے، ایسی آنکھ کو بھی اللہ جہنم میں نہیں گرائے گا۔ اس میں پہلی آنکھ وہ جو اللہ کے لیے اللہ کے ڈر کی وجہ سے بہہ پڑی۔ اور ابو مشعر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو حازم رحمہ اللہ کی مجلس میں ایک بندے کو دیکھا، ابن ابی دنیا میں یہ حدیث موجود ہے، کہا وہ بندہ رو رہا تھا اللہ کے ڈر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سن کر، اور اپنے آنسوؤں کو اپنے چہرے پر مل رہا تھا، اور ساتھ میں یہ کہہ رہا تھا بلغنی، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تمہاری آنکھ سے جو پانی اللہ کے ڈر سے نکلے تمہارے جسم میں جہاں جہاں لگے گا اللہ وہاں پر جہنم کی آگ کو نہیں پہنچائے گا۔ تو اس لیے 7ویں نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جو اکیلا بیٹھے، اکیلے بیٹھے فرصت نہیں ملی، اکیلا لیٹا ہے، رات کو سونے کی تیاری کر رہا ہے، اکیلا لیٹا ہے، لیٹے لیٹے اللہ کی یاد میں وہ رو پڑا، آنکھ سے آنسو نکل گیا۔ کہا یہ بندہ اللہ کل قیامت کے دن صرف اس کو کامیاب ہی نہیں کریں گے بلکہ 50,000 سال کے دن میں ایک ذرے کے برابر بھی مصیبت نہیں اللہ کے عرش کے سائے میں اللہ تو اس کو رکھے۔ بتائیں یہ کوئی مشکل کام ہے؟ یہ سارے ہی کام انتہائی آسان ہے۔ 7ویں نمبر پر جو کام ہے وہ تو بڑا ہی آسان ہے، اللہ کے سامنے رو دیں، اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے سامنے رونا جتنا آسان ہے اتنا ہی مشکل ہے، کیونکہ آپ اس وقت روئیں گے جب آپ کا دل نرم ہوگا، جب گناہ آپ کے دل کو سخت کر دے گا پھر آپ کو رونا نہیں آئے گا۔ آپ گناہوں کو چھوڑیں، اللہ کی طرف مائل ہو جائیں، جس قدر آپ نیکیاں کرتے جائیں گے آپ کا دل نرم ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کی آنکھ اللہ کے سامنے بہہ پڑے گی، اور یہ ایک ہی آنسو جہنم کی آگ سے آپ کو بچا لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے، وہ آگ جس کو دنیا جہان کا پانی نہیں بجھا سکتا، کہا اس کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو اس کے لیے جہنم کی آگ کو بجھا دے۔
8ویں اور آخری نمبر پر یہ 7 لوگوں کا تذکرہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الگ حدیث میں کیا. 8ویں بندے کا تذکرہ ایک الگ حدیث میں کیا اللہ کے نبی. 8واں بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے تو وہ کسی تنگ دست کو مہلت دے دے یا اس کا قرض معاف کر دے. کسی بندے کو آپ نے قرض دے دیا, وہ بندہ آپ کا قرض واپس نہیں کر پا رہا, غریب ہے, آپ اس کو مہلت دے دیں, 1 مہینہ اور مہلت دے دیں, 1 مہینہ اور مہلت دے دیں, سال اور مہلت دے دیں. کہا جو مہلت دیتا ہے اس کو تنگ نہیں کرتا یا اس کا قرض ہی معاف کر دیتا ہے, کل قیامت کے دن اللہ ایسے بندے کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے. اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اجر بھی بیان کیا. کہا جو بندہ کسی کو قرض دیتا ہے, 1 مہینے کے لیے قرض دے دیا, مثال کے طور پر 1000 روپے دے دیا, کہا روزانہ کی بنیاد پر جتنا قرض دیا اتنا صدقہ کرنے کے برابر اس کو اجر دیا جاتا ہے. 1 مہینے کے لیے 1000 قرض دیا, مہینے بعد وہ قرض بھی واپس آ گیا اور نامہ اعمال میں لکھا گیا کہ اس بندے نے اس مہینے 30,000 روپیہ صدقہ کیا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر مہینے بعد اس نے مطالبہ کیا اور قرض دینے والے نے کہا جی کہ بھائی ابھی تو نہیں ہے میرے پاس, مجھے مہینہ اور مہلت دے دو, کہا اور مہلت دے دی اس نے, کہا اب وہ جو اجر ہے وہ ڈبل ہو گیا. جتنی بار مہلت دے گا اتنی بار وہ ڈبل ہوتا چلا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتے ہیں. اور ایک طرف یہ ہے کہ آپ نے 1 لاکھ دیا, 2 لاکھ دیا, روزانہ کی بنیاد پر آپ کے لیے صدقہ لکھا جا رہا ہے, اور دوسری طرف اتقوا النار ولو بشق تمرہ, ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر اگر آگ سے بچ سکتے ہو, اللہ کے نبی نے کہا بچ جاؤ. ایک کھجور کا ٹکڑا اگر آگ سے بچا سکتا ہے تو اتنا مال اللہ کی راہ میں یقیناً وہ بھی آگ سے بچا سکتا ہے. تو اگر آپ نے کسی کو قرض دے رکھا ہے اس کو مہلت دیں, مہینہ مہلت دے دیں, 2 مہینے مہلت دے دیں. اس سے یہ نہیں کہ آپ مطالبہ نہ کریں, اس سے مطالبہ کریں, وقت پر مطالبہ کریں. اگر وہ اپنی تنگ دستی کو رکھ دیتا ہے تو آپ اس کو مہلت دے دیں. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے, مال موجود ہے, بہت سارا مال موجود ہے, لیکن بہانے کرنا عادت ہوتی ہے. ایسے لوگوں سے آپ پھر سختی سے بھی مطالبہ کر سکتے ہیں کہ بھائی مال آپ کے پاس موجود ہے, سارے کام آپ کے ہو رہے ہیں, آپ مجھے بھی میرا مال دے دیں. لیکن اس میں بھی آپ کسی بھی لحاظ سے اخلاق کے دائرے سے باہر نہیں جائیں گے. لیکن جو تنگ دست ہے اس کے لیے یہ فضیلت ہے کہ جو بندہ کسی تنگ دست کو, اس میں مالدار نہیں ہے, حدیث کے الفاظ پر ہم غور کریں, جو کسی تنگ دست کو مہلت دے دیتا ہے, اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے. تو ان 8 کے 8 کاموں کو ہم شمار کریں, اپنے سامنے لکھیں, اور اگر ان 8 پر ایک ہی وقت میں ہم عمل کر سکتے ہیں تو عمل کرنا شروع کر دیں, وگرنہ آہستہ آہستہ کسی ایک چیز پر عمل کریں, اس پر آپ استقامت اختیار کر لیں, دوسری چیز کا آغاز کر دیں, تیسری چیز کا آغاز کر دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ایک تو وہ گرمی ہے جو موجودہ ایام میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہے. مشکلات بھی ہیں اس میں, وہ لوگ جو باہر کام کرتے ہیں ان کو شدید مشکل ہوتی ہے, لیکن اس میں ہمارے لیے عبرت بھی ہے کہ اس موسم کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس 50,000 سال کے دن کو یاد کریں جس میں شدید گرمی, لوگ شدید پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں, اس دن کو یاد کریں. اور شاید یہ سختی موسم کی اسی لیے ہے تاکہ ہم غور و فکر کریں, تدبر کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کرتے ہیں, صحابہ کرام ایسا کیا کرتے تھے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار اپنے گھر بیٹھے ہیں, ساتھ ان کی بیوی بیٹھی ہے, اور یہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھا ہوا ہے اور لیٹے ہیں, اور خاموشی سے لیٹے. کچھ دیر لیٹنے کے بعد رونا شروع کر دیا, ایسا روئے کہ ہچکی بن گئی. ان کو دیکھ کر ان کی بیوی نے بھی رونا شروع کر دیا. عبداللہ بن رواحہ نے پوچھا کہ تم کیوں روتی ہو؟ کہا آپ کو دیکھا تو میں بھی رو پڑی, مجھے تو نہیں پتا میں کیوں رو رہی ہوں, آپ کیوں رو رہے ہیں؟
کہا مجھے قرآن کریم کی وہ آیت یاد آ گئی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ پل صراط کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اس پر ہر بندہ وارد ہوگا، یہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے، کوئی بندہ اس سے بچ نہیں سکتا۔ کہا انا لا ادری ان انجو منہا ام لا، مجھے نہیں پتا میں نجات پا جاؤں گا یا نہیں نجات پا جاؤں گا، مجھے اس سے خوف آ گیا، ڈر آ گیا تو میں رونے لگ گیا۔ کبھی آپ الگ بیٹھیں 5 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے، اس دن 50,000 سال کے دن کے جو اعمال ہیں ان پر غور و فکر کریں۔ قبر سے نکلنا، میدان محشر کی طرف بھاگنا، دوڑنا میدان محشر کی طرف، شدید نہ کپڑے ہیں جسم پر، شدید موسم ہے، پھر پل صراط، پھر میزان ترازو کا لگنا، پھر اللہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے اللہ نے یہ پوچھا یہ کام کیوں کیا، کیوں کا الفاظ کہا، وہ پھنس گیا۔ یہ سارے کے سارے اعمال قیامت کے دن کے، ان پر ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس کا خوف ہمارے دلوں میں موجود ہونا چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول کی ذات سب سے مقدم ہونی چاہیے اعمال کرنے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ خیر والا معاملہ کرے، ہر طرح کے شر سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، دنیا اور آخرت کی راحت اور سکون اللہ تعالی ہمارے مقدر میں لکھ دے۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں کو، ہمارے زندگیوں کو اللہ تعالیٰ برکتوں سے بھر دے۔ جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، جتنے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جتنے تنگ دست ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تنگی کو دور فرما دے، ہر شخص کو اللہ تعالیٰ راحت اور سکون عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والا اس پر استقامت اختیار کرنے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔